آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا تیز اثر ہو، کہ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے۔ میرے بھائیوں نہیں، شام تو بہت دیر کر دی، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، یہ وظیفہ پڑھ کے 2 گھنٹے میں معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور اتنا تیز وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا تیز اثر ہو، کہ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے۔ میرے بھائیوں نہیں، شام تو بہت دیر کر دی، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی فوری طور پر بھر جائے گی۔ آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوں گی۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کروڑ پتی بننا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن آج ان ناموں کا آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو دولت کے لیے بے حد مفید ہیں۔ ان ناموں کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ جو آپ کی سوچ بھی نہ ہوگی، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ لوگ آپ کی خوش بختی پر ناز کریں گے اور سوچیں گے کہ کل تک جو لوگ بہت ہی غریب تھے، آج اچانک ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا وظیفہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت اس طرح سے بیان کی گئی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، اسے انہی ناموں سے پکارا کرو۔ ہر وہ مسلمان جو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں اپنی محبت میں اضافہ کرتا ہے، وہ اس کے ناموں اور صفات کے بارے میں مزید جان کر ایسا کر سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب قرار دے دیا۔ ناظرین، آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو اپنی مرضی کے دن پڑھ لو، اپنی مرضی کی جگہ پڑھ لو، اپنی مرضی کے وقت پڑھ لو۔ ساری زندگی اگر آپ کی لوگوں سے مانگنے میں گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے ہو، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ بالکل اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو، بالکل جلدی مایوس ہو جاتے ہو، دل چھوٹا کر جاتے ہو، ہمت ہار جاتے ہو، جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہو۔ میرے بھائیوں نہیں، آج کا وظیفہ آپ لوگوں کی قسمت کو ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود یقین نہیں کرو گے کہ اچانک ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سارا آپ کا جو مسئلہ ہے، جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں، وہ پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ گھر میں جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے، قرضہ ہے، قرض داروں کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں، علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ پیسہ نہیں، شادیاں بچوں کی کروانی ہے، پیسہ نہیں، کیسے شادی کروائیں، گھر خریدنا ہے، ذاتی مکان کی خواہش ہے، پیسہ نہیں، کیسے ہر کام کریں۔ ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہو کر پیسوں پہ ختم ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اپنے تمام دکھی غریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی میں پڑھتا ہوں، اگر مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ مجھے اپنی کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو مجھے مل جاتا ہے، نہ میں نے مانگا ہے، مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، حاجت کے لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، یاد رکھیے آپ کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا کہ آپ کو کوئی گناہ کے کام کرنے ہوں ان پیسوں سے، تو آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آپ کو اپنی کوئی جائز حاجت پوری کرنی ہو، مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے ہو، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔
آپ کا کاروبار ہے، آپ حلال روزی کماتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر 2 لاکھ چاہیے، مجھے اس میں کام کو بڑھانا ہے، تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر کے آپ کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی واقعی کوئی جائز حاجت ہوگی، کوئی جائز مراد ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں کسی کو کچھ بھی نہ دوں۔ سب کچھ دینے والی جو ذات ہے صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ انسان کیا کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نوازیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 لاکھ روپے عطا کر دیں گے۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور آپ لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ آپ لوگ کیا کریں، جب یہ وظیفہ پڑھنا لگیں، کسی بھی دن سے شروع کریں، چاہے تو ایک ہی دن پڑھ لیں۔ آپ کی کوئی بڑی حاجتیں ہیں، 3 4 5 ان حاجتوں کی یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ لیں۔ ایک دن کر لیا، پھر 2 4 دن بعد پھر کر لیا۔ اگر آپ کا دل چاہا تو اس طریقے سے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب پہلے دن آپ کو جس طرح پڑھنا ہے اسی طرح آپ کو ہر مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں، 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت و فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اور جو وظیفہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سب سے زیادہ عبادت درود پاک پڑھنا پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص دن میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ ناظرین، اب آپ نے سب سے پہلے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو اس کے بعد فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد پیارے ساتھیوں، فوراً آپ کو سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ اسی وقت 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، تو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، 4 وظائف دکھ رہے ہیں۔ ان وظائف کو آپ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ 1 ہو گیا۔ ان 4 وظائف کو آپ نے ملا کر پڑھا تو 1 ہوا۔ الرزاق رزق عطا کرنے والا، الرحمن بڑی رحمت والا، الرحیم رحم کرنے والا، السلام سلامتی والا۔ اس طرح اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ پھر سے 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھیے جو شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے 1 حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے آپ کی کیسے غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ الہی سے غیبی خزانہ عطا کرے،
اور ہماری تمام پریشانیاں دور کرے، ہماری تمام حاجات پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، بے گھر لوگوں کو اپنا گھر عطا کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اور ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی اور پکا سچا مسلمان بنا اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔